بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو بڑا ہی زبردست رقیہ کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ جن کا یہ رقیہ ہے۔ سورہ جن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو نازل ہوئی ہے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اس میں فوائد بھی ہیں اور اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت بھی ہے، چاہے وہ انسان ہیں یا جنات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نے قرآن کو مومنوں کی شفا کے لیے ہی اتارا ہے اور ظالموں کو اس سے نہیں پہنچتا مگر خسارہ، یعنی نقصان۔ ظالم چونکہ جو شریر جنات ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، ان کو اس سے انشاءاللہ نقصان ہوگا، وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جو مسلمان ہیں انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ سورہ جن شریف جو ہے یہ حسیب کے لیے، جنات کے لیے، ہمزاد کے لیے، شیاطین کے لیے، جنات وغیرہ کے لیے، پریوں کے لیے جو کہ تنگ کرتی ہیں، ڈائن، جوگنی، یہ جنات کی مختلف اقسام ہیں، گندیلیاں، یہ سب کے لیے کفایت کرے گی۔ بہت ہی زبردست جو ہے یہ صورت ہے، اور اس صورت کا رقیہ آج میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے جو دوست احباب اس کو 3 بار صبح 3 بار شام سنیں گے، اس کو رقیہ کروائیں گے، انشاءاللہ ان کے سر میں درد ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوگی، کندھوں پہ بوجھ ختم ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے وہ بھی نارمل حالت پہ آ جائے گی۔ یہ جنات کی وجہ سے اگر ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح جنات بیماریاں جو لگاتے ہیں انشاءاللہ وہ بیماریاں بھی اپنے آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیٹ میں درد رہتی ہے انشاءاللہ وہ بھی درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح جنات شوگر لگاتے ہیں، کینسر لگاتے ہیں، اس کے جراثیم آپ کے جسم میں یہ داخل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، اور انشاءاللہ جتنے بھی جنات آپ کو تنگ کرتے ہیں، شریر جنات، انشاءاللہ وہ جل کر راکھ ہوں گی۔ سورہ جن کے جو موکلین ہیں یہ بہت ہی پاورفل موکلین ہیں، اور دنیا کے اندر کوئی اتنے پاورفل موکل جو ہیں وہ کہیں اور نہیں پائے جاتے۔ بہت ہی زبردست جو ہے وہ میں آپ کو آج رقیہ کرنے جا رہا ہوں۔ جو دوست احباب رقیہ کروانا چاہ رہے ہیں سر پہ ہاتھ رکھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور جن کو بھی جو بھی مسئلہ ہے اپنے دل میں تصور کر لیں کہ یا اللہ پاک جو کچھ بھی میرے اوپر یہ مسائل ہیں، میرے مسائل ختم ہو جائیں، مجھ پر دیو، پری، جن، بھوت، چڑیل، گڈا، مسان، سیپی، علوم، گندیلیاں، راگنی، جوگنی، ڈاکنی، درد وجود، ہری مری مسان، جو کچھ بھی اثرات میرے اوپر موجود ہیں، اثرات بد موجود ہیں، اللہ پاک ان سب کو جلا کر راکھ کر دے اور میرے جسم کو آزاد فرما۔ اس کی نیت فرما کر جو ہے آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آئیے رقیہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.